بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس بزنس پوائنٹ پر اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سرسوں کے آئل سے متعلق بزنس اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے سرسوں کے آئل سے متعلق بزنس، اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے کہ یہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور اس بزنس میں پرافٹ مارجن کیا ہے، اور اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کون سی مشین ہمیں لگانا چاہیے۔ تو ابتدائی طور پر اس کے لیے یہ ہے کہ سرسوں کا جو آئل ہے، میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا، یعنی یہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس سرسوں کے آئل کی، اور جو پیکنگ ہو رہی ہے یا پیکنگ ہو چکی ہے، یہ تھوڑی دیر بعد ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پریکٹیکلی، مگر یہاں پر کچھ معلومات آپ کو دینا ضروری ہیں اس بزنس سے متعلق۔ تو ابتدائی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کون سی مشین درکار ہوتی ہے۔ تو دو قسم کی مشینیں اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ خرید سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے اسپائلر اور دوسرے کا نام ہے کولو۔ اسپائلر اور کولو میں فرق یہ ہے کہ اسپائلر کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک ہی دن کے اندر کئی من تک آپ اس سے پروڈکشن لے سکتے ہیں، اور اس اسپائلر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یعنی سائز کے اعتبار سے اور پاور کے اعتبار سے بھی پھر اس کی آگے مختلف اقسام ہیں۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا اسپائلر لگاتے ہیں، کتنی پاور کا لگاتے ہیں اور کتنے سائز کا لگاتے ہیں، پھر اسی حساب سے آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے گی۔ مگر اس کے مقابلے میں جو کولو ہے اس کی جو پروڈکشن کی رفتار ہے وہ انتہائی اس کے مقابلے میں سست ہے، یعنی جتنا اسپائلر ایک دن کے اندر پروڈکشن نکالتا ہے کولو اس سے آدھا نکالتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جس آئل کو، وہ کولو کا آئل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپائلر سے جو تیل نکلتا ہے وہ انتہائی اس کو گرم کر دیتا ہے، اس تیل کو، اور اس کے گرم کرنے کے ساتھ اس کی کوالٹی کے اندر پھر فرق آ جاتا ہے، جبکہ کولو جو ہے وہ تیل کو اتنا گرم نہیں کرتا بلکہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جتنا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسپائلر کے اندر ان کو بار بار پانی کا چھانٹا لگانا پڑتا ہے، یعنی اس کے بغیر پھر وہ یعنی تیل نکلتا ہی نہیں ہے۔ لگانا تو کولو کے اندر بھی پڑتا ہے، مگر یہ ہے کہ اسپائلر کے اندر بار بار لگانا پڑتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی پھر اس کے تیل کے اندر جو کوالٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جبکہ کولو کی تیل کی جو کوالٹی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور لوگ جو سمجھتے ہیں اس تیل کو، جو استعمال کرتے ہیں، وہ کولو کے ہی تیل کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کولو لگانا چاہیں تو پھر اس کی جو ویسے اسٹیمیٹڈ میرے ذہن کے اندر جو قیمت ہے، یعنی جتنے کا یہ سیٹ اپ آپ لگا سکتے ہیں، ویسے اس کی میں مکمل انٹرویو جو ہے وہ شائع کروں گا کچھ دنوں کے بعد، تو اسٹیمیٹڈ اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ روپے ہے۔ تو سرسوں کے آئل کے کاروبار میں پرافٹ مارجن کیا ہے، اب اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پرافٹ مارجن جو ہوتا ہے یہ آپ کی خریداری کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی بھی دنیا جہان کا آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا جو پرافٹ مارجن ہوتا ہے وہ آپ کی خریداری کے اندر ہوتا ہے، یعنی جتنی خریداری آپ کی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا پرافٹ مارجن زیادہ ہوگا۔ تو سرسوں کے بیج کی جو خریداری ہے وہ مارچ کا مہینہ ہوتی ہے، یعنی مارچ کے مہینے کے اندر اس کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اینڈ تک ہمارے یہاں اٹا کے ایریے کے اندر یہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب سیزن شروع ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بعد کے اندر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ سیزن کے اندر پورے سال کے لیے یہ بیج خرید لیتے ہیں، کیونکہ سیزن کے اندر انہیں انتہائی سستا ملتا ہے بنسبت باقی سال میں، کیونکہ باقی سال کے اندر ان کو یہ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے اس کا جو ریٹ تھا وہ 6,000 سے اوپر تھا، اب بھی 6,000 چل رہا ہے،
اور کچھ عرصہ پہلے 6,000 سے اوپر تھا۔ اور آج ہی میری بات ہوئی ہے ایک کولو والے دوست کے ساتھ جو یہ کاروبار کر رہا ہے، تو اس نے بتلایا ہے کہ ابھی جب اس کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو اس کا جو ریٹ ہوگا وہ کم سے کم یعنی 5,000 روپے تک آ جائے گا۔ آئندہ جو سال کے لیے یہ لوگ سرسوں خریدیں گے تو وہ کم از کم فی من 5,000 روپے کی خرید لیں گے، یا ممکن ہے مارکیٹ کا پتہ نہیں چلتا کہ 5,000 سے بھی نیچے آ جائے۔ بہرحال وہ اسی سیزن کے اندر پورے سال کے لیے خرید لیتے ہیں۔ تو اگر ہم فی من 5,000 ریٹ ہی اس کا رکھ لیں سرسوں کا، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک من کی پروڈکشن آئل کی کتنی ہوتی ہے اور کتنا اس کے اندر پرافٹ مارجن ہے۔ تو فی من جو سرسوں کا ریٹ ہے وہ 5,000 روپے ہے، اور ایک من سرسوں کے اندر سے جو آئل کی پروڈکشن ہوتی ہے، جو سرسوں کا آئل نکلتا ہے، وہ کم از کم 12 کلو، اور کسی کسی علاقے کی سرسوں جو ہوتی ہے اس کے اندر سے 14 کلو تک بھی نکلتا ہے، یعنی 12 سے 13 14 کلو یہی اس کی ریشو رہتی ہے، اتنا ہی آئل اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو چلو ہم کم سے کم 12 کلو لگا لیتے ہیں، یعنی ایک من سرسوں سے 12 کلو آئل نکل آیا۔ اور آئل کا جو اس وقت ریٹ ہے سرسوں کے آئل کا وہ 450 روپے ہے، اور بعض جگہ 500 روپے بھی چل رہا ہے، میں نے خود مارکیٹ میں پتہ کیا ہے ابھی انہی دنوں کے اندر۔ تو 450 روپے کے حساب سے اگر 12 کلو آئل کا ہم حساب لگائیں تو یہ بنتا ہے 5400 روپے، یعنی 5,400 روپے کا آئل بن گیا۔ اور اس کے اندر سے جو کھل نکلتی ہے، یعنی اس کا جو گودا بچتا ہے، جو ہم کھل کے طور پر جانوروں کو لوگ ڈالتے ہیں، وہ 12 کلو یہ نکل گیا آئل اس کے اندر سے، تو باقی وزن بچ گیا 28 کلو۔ تو 28 کے، اور اس کا جو ریٹ میں نے ابھی پتہ کیا ہے یعنی کھل کا، یہ 3400 روپے فی من ہے، تو اس اعتبار سے 85 روپے فی کلو پڑتی ہے۔ اور 28 کو جب 85 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ جو ایک من سے جو کھل نکلتی ہے وہ بن گئی تقریباً 2380 روپے کی۔ تو اس طرح ٹوٹل جو فی من کے اندر سے ہمیں یہ یعنی کہ حاصل ہوئی ہے رقم، انکم جو جنریٹ ہوئی ہے وہ 7,710 روپے ہوئی ہے۔ اور ہم اس کے اندر سے اب 5,000 روپے وہ منفی کریں گے، یعنی جو ہم نے 5,000 روپے لگائے تھے بیج کو خریدنے کے لیے، تو باقی بچ گئے 2,780 روپے۔ اور اس کے اوپر جو پروڈکشن پر جو اخراجات ہمارے آئے ہیں، بجلی وغیرہ کے باقی اخراجات چھوٹے موٹے، اب وہ نکال کر بچ جائیں گے تقریباً آپ کو 2,500 روپے بقایا بچ جائے گا، یا 2,400 روپے بچ جائے گا۔ بہرحال ایک من کے اندر سے 2,300 2,400 2,500 روپے آپ کو بچتا ہے۔ اور اگر فی کلو آئل کا اگر ریٹ ہم 500 روپے لگائیں تو پھر اس اعتبار سے یہ جو پرافٹ مارجن ہے، پھر ایک من کے اندر سے تقریباً آپ کو جو سیدھی بچت ہے وہ 3,210 روپیہ ہے، اور اگر اخراجات کو نکال لیں تو تقریباً 3,000 روپے ایک من سے آپ کو بچت ہوگی۔ بہرحال جو دوست یہ کام کر رہے ہیں، میرا ان سے رابطہ ہے، بات ہوتی رہتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس کاروبار کو سمجھ گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی میں بھی آپ کو بتلا رہا ہوں نا کاروبار، اب بھی آپ کو مکمل طور پر اس کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ مارکیٹ کے اندر جا کر پوچھیں، پتہ کریں، ریسرچ کریں، اور اس کے بعد اس کاروبار کو شروع کریں۔ دوست کہہ رہا تھا کہ جس شخص کو یہ کاروبار سمجھ آ گیا ہے اور وہ اس کاروبار کے اندر ایک دفعہ ان ہو گیا ہے، تو پھر وہ دنیا جہان کا اور کوئی کاروبار نہیں کرتا۔